بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وچ شاہد ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین, دنیا دیکھ رہی ہے کہ امریکہ کس کا متلاشی ہے. امریکہ ہر وقت دنیا بھر میں جنگوں کا متلاشی ہے, مشرقی وسطی سے لے کر افغانستان تک, اور اسی طرح دنیا کے کسی بھی خطے میں دیکھیں امریکہ جنگ مسلط کرنے یا جنگ برپا کرتے ہوئے نظر آتا ہے. سر جنگ کے خاتمے کے بعد یکا امریکی پالیسی سازوں نے کہا کہ دنیا ایک نئے ورلڈ آرڈر کی خواہاں ہے. انہوں نے یہ تاثر بھی دینے کی کوشش کی کہ دنیا کا مقدر امن, ترقی, خوشحالی اور جمہوریت ہوگا, یہ ورلڈ آرڈر ہوگا. لیکن عملاً ورلڈ آرڈر اس کے بالکل برعکس ہے. افغانستان, عراق, لیبیا, شام, فلسطین سے پاکستان تک امریکہ کیا چاہتا ہے؟ امریکہ دنیا کے لیے امن کا نشان ہے کہ تباہی کا پیغام ہے؟ اس بارے جاننے کے لیے آج ہم نے سینئر کالم نگار, تجزیہ کار, روحانی اسکالر جناب سعد اختر صاحب کو مدعو کیا ہے. ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ پروگرام میں اسٹوڈیو میں شریک ہو رہے ہیں. پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے سعد اختر صاحب, آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. جی سعد صاحب, نیو ورلڈ آرڈر ایکچوئل کیا ہے اور اس پر کون کسے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہد صاحب, جو امریکہ ہے نا, یہ ہمیشہ ہی اپرچونٹسٹ رہا ہے. یہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے. الیکشن کمپین کے دوران انہوں نے ایک بات کہہ دی کہ جی میں اگر الیکٹ ہو گیا تو پاکستان کے فلاں کسی, میں نام نہیں لینا چاہتا, اس لیڈر کو سپورٹ کروں گا. ووٹ لے لیے, اور اس سے پہلے اس کو ضرورت تھی تیل کی, تو اب سرچ کر لیں گوگل پہ, دنیا جہان کا کروڈ آئل جو ہے وہ انہوں نے ہیوسٹن میں چاہے جنگوں کے ذریعے چاہے ڈپلومیسی کے ذریعے 5,000 کنٹینر کا جہاز بھر کے ہیوسٹن شہر میں سٹاک کیے ہوئے ہیں. پوری اپنی قوم کو خوش رکھا ہوا ہے. اور جہاں تک نیو ورلڈ آرڈر کا تعلق ہے, وہ اس کی باتیں جو ہیں وہ 95% پاکستان سے ریلیٹڈ ہیں. جیسے ہیکٹک سی نیوز ہے کہ 95% پاکستان سے ریلیٹڈ ہے. یعنی کہ وہ کہتے ہیں جیسے انڈیا بھرپور سپورٹ کرتا ہے NWO کی, نیو ورلڈ آرڈر کی, جس کے تحت انڈیا والے کہتے ہیں بمبے جو ہے, کراچی بمبے کا حصہ ہے. ایران کہتا ہے کوئٹہ ہمارا ہے. افغانستان کہتا ہے اٹک تک ہمارا ہے. تو یہ جو ہے امریکہ کی ہمیشہ خواہش رہی ہے. اس کی اکانومی اسٹرانگ ہی تب ہوتی ہے جب دنیا میں جنگیں ہوتی ہیں. لیکن ہم تو شاید بھول گئے ہیں کہ ابھی جو پچھلے میرا خیال ہے 1 مہینہ ہوا ہے, میرے پاس تو پوری فوٹیج موجود ہے کہ چین کے وزیر دفاع نے جو بڑی خوفناک اور دل دہلا دینے والی پریس کانفرنس کی ہے, وہ اس نے امریکہ کے بڑھتے ہوئے قدم روک دیے ہیں. شاید صاحب لفظ سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ چائنا کے جو خون ریز بڑھتے ہوئے قدم تھے ان کو روک دیا ہے. ایک پریس کانفرنس کی مار نہیں ہے, کیونکہ امریکہ کا جو صدر ہے وہ خود کچھ نہیں کرتا, اس کے پیچھے ایک تھنک ٹینک ہوتا ہے, اس کی پالیسی چلتی ہے, اور اس کی پالیسی کے تحت ہی وہ اپنے اعلان کرتا ہے. جیسے کئی صدر آئے ہیں, اپنی الیکشن کمپین میں یہ کہا کہ ہم یہ کریں گے, ہم یہ کریں گے. تو آپ کو پتہ ہے کہ شاید صاحب کہ امریکہ جو کا صدر الیکٹ ہوتا ہے تو اسے 41 ڈیز کے لیے اس کو سیٹ پہ نہیں بیٹھنے دیتے. 41 ڈیز نہیں بیٹھنے دیتے. اس کو لے جاتا ہے کوئی فلاں ادارہ لے جاتا ہے, کوئی پینٹاگون لے جاتا ہے, کوئی فائنانس والے لے جاتے ہیں. ایگزیکٹ 41 ڈیز کے بعد وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو تنہا اس دن سے سہولیات اسی دن سے ملنی شروع ہو جاتی ہیں. لیکن 41ویں دن جب وہ بیٹھتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ جی میں یہ کام کرو. وہ کہتے ہیں جی میں نے تو الیکشن کمپین میں یہ بات کی تھی. کہتے کی ہوگی جو کی ہوگی, یہ دیکھو تم نے یہ کرنا ہے. تو وہ اپنے وعدے بھول کے امریکہ کی خاطر کرتا ہے. اور جو پیچھے تھنک ٹینک ہے ان کو تو امریکہ عزیز ہے, ان کو دنیا کی کوئی چیز عزیز نہیں ہے. وہ ڈر اور خوف میں رہتا ہے اور متلاشی رہتا ہے کہاں سے کچھ ملے. اب پاکستان سے اسے کچھ امیدیں لگی ہیں, اور پاکستان جیسے ملک سے وہ چاہتا ہے کہ میں یہاں سے یہ والی چیز بھی گریب کر لوں, یہ والی چیز بھی گریب کر لوں. وہ اپرچونسٹ ہے. میں ابھی ریسنٹلی وزٹ کر کے آیا ہوں, وہاں بھی صحافیوں سے ملا تو کہتے تھے کہ بہرحال میں اس سے زیادہ بولنا نہیں چاہتا. وہ اچھا, یہ نیو ورلڈ آرڈر جو ہے ہمیشہ جو ہے جب بھی نئے دور میں کوئی نیا ورلڈ آرڈر آیا ہے
تو اس میں ہمیشہ طاقتور نے جو ہے وہ کمزور پر گرفت کو مضبوط کیا ہے، اور اس مضبوطی کا نام ہی اس نے نیو ورلڈ آرڈر رکھا ہے۔ اس میں وہ جو غلاف پہناتا ہے یا ورگردانی جو کرتا ہے، اس میں وہ بات کرتا ہے قیام امن کی، جمہوریت کی، خوشحالی کی، لیکن اس کے پیچھے اصل جس کا آپ نے ذکر کیا ہے اس کا مقاصد یہ ہوتے ہیں۔ آج بھی نیو ورلڈ آرڈر لانے کے لیے جو سامنے ہے آ رہا ہے وہ سپر پاور ہے، وہی بات کر رہا ہے، اعلان بھی وہ نیو ورلڈ آرڈر کا وہی کر رہا ہے۔ جب وہ کر رہا ہے تو اس کے ساتھ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہر دور میں کمزور ممالک اس کے ساتھ ملے ہیں اس کے ورلڈ آرڈر کو کامیاب بنانے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس نیو ورلڈ آرڈر کو کامیاب بنانے کے لیے سپر پاور کے ساتھ وہ کمزور ملک جو ہے اس کی معاونت کر رہے ہیں، جیسے کہ پیس بورڈ کے نام سے ہے، پیس بورڈ کے حوالے سے آج اخبار میں میرا کالم بھی لگا ہوا ہے، اتفاق کے بڑا اچھا ٹاپک چھیڑا ہے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پاکستان دنیا بھر میں جو جتنے مسلمان ہیں ان عمرا کو ایک طرف کر لیں، اور اس کے بعد دنیا کے امیر ترین لوگ، چاہے بل گیٹس کو لے لیں، ایلون مسک کو لے لیں، والمارٹ کے مالک کو لے لیں، دنیا کہتے یہی دنیا کے امیر ترین آدمی ہیں۔ میں کہتا ہوں ایک مسلم امیر آدمی وہ ان کو نا ایک سیکنڈ میں خرید کے جیب میں ڈال لیں، تمہاری ایسی کی تیسی۔ کمی کہاں کی ہے؟ دلیری کی اور یونٹی کی کمی ہے۔ یہ نیو ورلڈ آرڈر ایک ہفتے کی بیمار نہیں ہے اگر یونٹی آ جائے، اور وہ یونٹی پیدا نہیں کرنے دیتے مسلمانوں کی۔ جو جیسے ہم مثال دیتے ہیں جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی، کہ وہ مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے عالمی کانفرنس بلائی تھی، ان کو ختم کر دیا۔ سر ضیاء مرحوم انہوں نے، ان کے بیٹے کو میں کہتا ہوں کہ آپ کے والد ڈکٹیٹر تھے، تو وہ انہوں نے بھی کوشش کی یکجا ہو جائے، لیکن انہوں نے یکجا ہونے کے بجائے ان کو اڑا کے رکھ دیا۔ تو اس طرح جو بھی مسلمانوں کو اکٹھے ہونے دیتا ہے اڑا دیتے ہیں۔ تو اس لیے اب مسلمان جو ہے خوف کے مارے کہتے ہیں یار ہمارا کچھ ہم بچے رہیں، کیونکہ جتنے بھی مسلمانوں کا سرمایہ ہے وہ یہودیوں کے بینک میں ہے، وہاں سے وڈرا نہیں کر سکتے۔ اگر سارے مسلمانوں کو چھوڑیں، اگر سعودی عرب ہی اپنے وہاں سے فائنانس نکال لیتا ہے تو صرف امریکن کی بات کریں، امریکن کی اکانومی سمندر کے جال کی طرح بیٹھ جائے گی۔ اچھا، جن کے آپ ذکر کر رہے ہیں نا کہ جن لوگوں کو مروا دیا گیا، قتل کروا دیا گیا، وہ جو لیڈرشپ تھی اس زمانے کی، اس زمانے میں تو کوئی ایک ہاتھ کھڑا ہو جاتا تھا، اس زمانے میں تو کوئی کھڑا ہو نہیں رہا۔ لیکن اب یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اتحاد تو ہو رہا ہے، لیکن وہ اتحاد جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے نیو ورلڈ آرڈر لانے والے کے ساتھ، طاقتور کے ساتھ۔ تو ہمارے جتنے بھی اسلامی ممالک آج آپ دیکھ لیے مشرق وسطیٰ سے لے کے پاکستان تک، یہ سارے جو ہے امریکہ کے ساتھ ایک بلاک میں، ایک باسکٹ میں جو ہے وہ پہنچے ہوئے ہیں۔ تو اتحاد ہے صادق صاحب، ہو رہا ہے مسلمانوں کا، لیکن اپنے ہی کے خلاف ہو رہا ہے، اور وہ سپر پاور کے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ اتحاد جو ہے خود ان کو ہی ڈبو دے گا نیو ورلڈ آرڈر کے اس باسکٹ میں؟ اچھا، بڑا میں اس کا مختصر جواب دیتا ہوں۔ 7 ممالک اس بورڈ میں شامل ہیں، 8واں کوئی نہیں ہے۔ اب جب یہ 7 اسلامی ممالک ہوئے ہیں تو ان کا اجلاس کسی مسلم ملک میں ہونا چاہیے تھا، پاکستان میں ہو جاتا، بنگلہ دیش میں ہو جاتا، ملائیشیا میں ہو جاتا، انڈونیشیا میں ہو جاتا، سعودی عرب میں ہو جاتا، UAE میں ہو جاتا، کہیں ہوتا۔ کیوں یہ 7 ممالک کا جو ہے ان کی کانفرنس ہوئی اور اکٹھ جو ہوا، یہ کیوں نیو یارک میں ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ امریکہ ہی کروا رہا ہے، وہ تو سرعام ہے۔ ہاں، سرعام جیسے آپ نے کہا نیو ورلڈ آرڈر وہی لے کے آ رہا ہے، جب وہ جو لے کے آ رہا ہے تو اس نے تو صدر ٹرمپ نے تو کہا کہ ہم کہتے ہیں 7 ملک یا 8 ملک، اس نے تو کہا کہ 59 ممالک نے میرے اس منصوبے پر دستخط کی ہیں، جو پیس ورلڈ ہے اس پہ 59 نے دستخط کی ہیں۔ اچھا، اب وہ جب دستخط ہوئے ہیں تو باری باری سب نہیں آ جانا ہے صادق صاحب، یہ ملیں گے تو ورلڈ آرڈر اس کا کامیاب ہوگا، اور کامیاب ہو رہا ہے۔ یہ نہ کہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی کیا وہ ناکام ہی کبھی بھی جب بھی آیا کسی سپر پاور طاقت لے کے آئی ہے اس کا نیو ورلڈ آرڈر کامیاب ہوا ہے؟ یہ ناکام کیسے ہو سکتا ہے؟ اب تو ویسے ہی سارے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ جوڑے کہ سر حکم کریں، ہم تو حاضر ہیں۔
جیسے آپ سمجھیں ہر ایک کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے، جس کو ہر ایک کو اپنی پراپرٹی پیاری ہوتی ہے، ہر ایک کو اپنے ایسٹس اچھے لگتے ہیں. تو یہی حال ہم مسلمانوں کا ہے. اگر یہ اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ پوری دنیا کے لیے جو ہمارے مخالفین ہیں ان کے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے. اب 57 کی جگہ 58 سے زیادہ بھی کر لیں وہ بے بس لاچار ہیں ان کے آگے. تو پیسہ تو ان کے پاس ہے. یہ تبدیلی دنیا میں تب آئے گی جب انٹرنیشنل کرنسی US ڈالر سے چائنیز یوان میں جائے گی. جب چائنیز یوان میں جائے گی تو مسلمان جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا یہ ایک جو آس جو ہے نا وہ دی جاتی ہے تمام امہ کو بھی دی جاتی ہے، دنیا کو بھی دی جاتی ہے. جب سپر پاور کو نیو ورلڈ آرڈر لے کے آتی ہے تو یہ تسلی دی جاتی ہے کہ کوئی دو بندے جو ہیں وہ اس کی مخالفت یا مقابلے میں سپر پاور بن کے آئیں گے. چائنا اور رشیا کی مثال دی جا رہی ہے اس وقت کہ یہ ایک جو گٹھ جوڑ ہے ان کا یہ آگے آئے گا اور امریکہ کو روکے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے. امریکہ جو چین ہے اور رشیا ہے یہ فرنٹ لائن پہ تو آ ہی نہیں رہا، یہ اس کا مقابلہ کر ہی نہیں رہا. عام بندے تبھی جب وہ دیکھتے ہیں یہ کہ یہ چائنا کسی بھی مسئلے میں جو ہے وہ بالکل فرنٹ پہ آ کے اس سے مقابلے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو پھر دوسرے ممالک خود کو بچانے کے لیے اطاعت کر رہے ہیں اور امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی جو ہے کہ چائنا اور رشیا فرنٹ پہ آ کے جب بھی امریکہ دیکھیں ان کے ہی ممالک کو آپ دیکھیں انہوں نے گرین لینڈ کو دیکھ لیں، وینزویلا کو دیکھ لیں، یہاں چائنا اور رشیا کے زیادہ مفادات تھے، وہ وہاں پہ اپنا بزنس کر رہے تھے لیکن اس نے قبضہ کیا وہ چائنا اور وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا کام تھا نا کہ وہاں جا کے مقابلے پہ، یہ مقابلے پہ آ نہیں رہے. ادھر دیکھیں کویت میں دیکھیں ادھر دیکھیں، جب یہاں پہ بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ بیک فٹ پہ تو ہو کے بیک میں تو مدد کرتے ہیں جیسے پاکستان کی ہے، جیسے ایران کی کر رہے ہیں، لیکن فرنٹ پہ آ کے امریکہ کے ساتھ مقابلہ نہیں کر رہے. کیا آپ سمجھتے نہیں کہ وہ مقابلہ کر ہی نہیں سکتے امریکہ کا؟ وہ ایک ایسی پاور ہے اس وقت، اس کے پاس اتنی وسائل ہیں دفاعی طور پہ کہ یہ مقابلہ نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے، اب آپ کا میں تسلی بخش جواب دیتا ہوں. دیکھیں رشیا کے بارے میں تو کوئی چیز میں نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے، رشیا کی طرف میں نے کوئی اتنی میری انویسٹیگیشن نہیں ہے. چائنا کے بارے میں آپ کو شگاف انداز میں کہتا ہوں، آج سے 6-7 سال پہلے انڈیا نے کوئی تھوڑی سی دخل اندازی کی، کوئی کوشش کی. تو چائنیز نارملی قد کے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن پتہ نہیں کہاں سے قد اگر 6.5 فٹ کے آگے انہوں نے انڈیا کا بیڑا گھر کر کے رکھ دیا. انڈیا ہاتھ جوڑ کے وہاں سے بھاگا. اب ریسنٹلی میرے اس موبائل کے اندر، میں بھی ریسنٹلی وہاں سے آیا ہوں تو میرے پاس مجھے فوٹیج دی گئی، بھیجی گئی. اس میں امریکہ کا وزیر خارجہ جو کہہ رہا ہے نا وہ فزیکلی اٹیک کرنے سے زیادہ اس کی پریس کانفرنس ہے. وہ کہہ رہا ہے، وزیر دفاع کہہ رہا ہے اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ اگر میں یعنی چائنا اور ہمارے دوست کبھی بھی گولی کسی قدم نہیں بڑھیں گے، پہلی گولی ہم نہیں چلائیں گے. اگر کسی نے ہم میں اور ہمارے دوستوں پہ پہلی گولی چلائی تو ہم 2 گولیاں ان پہ چلائیں گے. اگر کسی نے ہماری طرف 2 قدم بڑھا تو ہم 4 قدم آگے بڑھیں گے. اور کسی نے فلاں تاریخ کی ہماری پریڈ دنیا نے دیکھی ہے تو وہ غافل ہے. ہمارے پاس ایٹمی وار ایسا ہے جس میں ایک وقت میں 60 ایٹم بم جاتے ہیں. 60 بم ایک طرف کر لیں، اس کے نیچے انہوں نے پکچر بھی دکھائی، ان کے نیچے ایک بم ہے. یہ اس کو 61واں بم نہ سمجھیں. وہ 60 بم کے ساتھ جو نیچے ہے وہ یہ نہ سمجھے 60+1 61 ہو گئی، نہیں، وہ 60 بموں سے زیادہ طاقتور ایٹم بم ہے. اور وہ ہیٹنگ ان کو کرے گا جو ٹیکنیک ہے نا ان کی، کہتے ہیں ہیٹنگ ان کو کرے گا جو ہمارے دشمن ہیں. اور اسے نامینیٹ کیا امریکہ کے شہر کے فلاں 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 ہمارے ٹارگٹ میں ہے. یہ مانا اپنا سعادت صاحب کہ چائنا جو ہے ایک دوسری ابھرتی سپر پاور ہے لیکن اس وقت جو ہے وہ امریکہ کے مد مقابل نہیں ہے، یہ ماننا پڑے گا. اچھا جب یہ ہم مانتے ہیں اس بات کو تو پھر اسی لیے جو ہے وہ چائنا اس کو فرنٹ پر اچھا امریکہ کو ضرورت بھی نہیں ہے کہ وہ چائنا سے جو ہے وہ لڑے. اس کے لڑنا چاہتا ہے، لڑنا چاہتا ہے لیکن وہ ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا. میں بھی ابھی تھوڑا سا اس کے مفادات اس کے بغیر پورے ہو رہے ہیں. جہاں وہ اپنے مفادات لینا چاہتا ہے، جہاں وہ دیکھیں نا پوری دنیا میں اپنا نیو ورلڈ آرڈر وہ لے کے آ جاتا ہے،
جب وہ لے آتا ہے اور سر عام لے کے آ رہا ہے، دیکھیں نا ادھر ایران بھی عام سمجھ رہے ہیں کہ جی ایران اس کا کوئی مقابلہ نہیں کرے گا، اس کا معاہدہ ایک طرف ہو رہا ہے. پہلے بھی اس نے اپنا اسلحہ دکھایا، بیچا ایران میں اسرائیل کے ذریعے. اب وہ دوبارہ جو ہے وہ اس نے اسرائیل کو اپنا اسلحہ بیچ رہا ہے، دیگر ممالک کو اسلحہ بیچ رہا ہے امریکہ. اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس سے لڑے، بلکہ ان کے تو آپس میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ ملنے آ رہے ہیں صدر چائنا کے جو ہیں، تو وہ جب جا رہے ہیں دیکھیں نا ان کے تعلقات سپر پاور ٹو سپر پاور بننے والی کے آپس میں خراب نہیں ہیں. نہیں خراب ہیں، اچھا، لیکن وہ ڈپلومیٹک طریقہ یہی ڈپلومیسی ہے. ہاں، دنیا اور چائنا جو ہے وہ رشیا والی غلطی نہیں کرے گا. نیو ورلڈ آرڈر ہے وہ تو دیکھیں ہر دور میں سپر پاور لے کے آئی ہے، چاہے کسی وقت میں لائی ہے، کیسے بھی لائی ہے، اور اس کو اس نے اپنے طور پر جو ہے اس کو کامیاب بنایا اپنے. اب اس کو ایکچوئل روکنے کا کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی طریقہ ہے اس کو روکنے کا؟ کیا ہم اس نیو ورلڈ آرڈر کو روک سکیں یا اس سے بچ سکیں؟ دیکھیے ایک دل شکنی والی بات کروں گا آپ کے ویوز کے لیے کہ آنے والا جو وقت ہے وہ کوئی اس معاملے میں اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کریڈٹ جو ہے وہ ضرور دوں گا پاکستان کی ایک ایجنسی ہے جس کو ہم IAC بولتے ہیں، ان کو ہر چیز سے باخبر ہے. ہم فضول یہ بات کہتے رہتے ہیں کہ ہمارا بجٹ 80% تو فوج کھا گئی. وہ فوج نہیں کھاتی، وہ کچھ اور ادارے بڑی دور دور تک ان کی ایکسیس ہے. وہ جو دنیا میں افواہ پھیلی ہوئی جی CIA نمبر 1 ہے، اس کے بعد موساد ہے، را ہے، اور نہیں ISI جو ہے وہ ان کو ٹرین کرتی ہے. ابھی ریسنٹلی چند دن پہلے آپ نے باخبر صحافی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرمپ اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اشارے ایک دوسرے کو کر رہے ہیں کہ میں اصل پاور نہیں، اصل پاور وہ ہے. اور وہ سچ ہے، اصل پاور تو وہ ہے. صدر ٹرمپ نے کہا ہے خود کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ میرے فیلڈ مارشل ہیں. ہاں دیکھیں وہ فیلڈ مارشل تو وہ فیلڈ مارشل ابھی تو نہیں بن گئے. وہ میں تو آپ کا کاش کسی دن ہم ایک پروگرام کروں تو میں آپ کو وہ باتیں بتاؤں کہ آپ کے ناظرین حیران رہ جائیں کہ پاکستان کی ایجنسیاں کہاں تک پہنچ چکی ہوئی ہیں. یہ نہیں کہ زمین پہ، زیر زمین بھی ہیں، پہاڑوں میں بھی ہیں، کیا دنیا کے ہر کونے جہاں سوچ بھی نہیں سکتے، یا کھانے کو بھی کچھ میسر نہیں ہے، پتے ہیں وہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. تو وہاں کیا کرتے ہیں؟ ان کے پاس یہ کوئی جدید سافٹ ویئر یہ والے موبائل نہیں ہے، ان پاس تو ٹچ بٹن کرنے والے ہم پرانے زمانے کے موبائل ہیں، اس کے ذریعے اپڈیٹ رکھتے ہیں. اور جو ہے میں سیلوٹ پیش کرتا ہوں کہ نیو ورلڈ، اس سے پہلے ایک آیا تھا CTBT کے وقت یہ تھا کہ جنرل مشرف کو، ٹھیک ہے وہ سید پرویز مشرف اب اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن انہوں نے اس کا تنہا مقابلہ کر لیا تھا کہ میں نہیں دوں گا ایکسیس CTBT تک، اس پہ دستخط میں نہیں کروں گا. اگر دستخط خدا نخواستہ ہو جاتے تو آج ہم ایٹمی طاقت نہ رہتے. اچھا، آج بھی یہ جو مخالفین ہیں بالخصوص سیاسی جو ہیں لوگ آواز اٹھاتے ہیں کہ اس نیو ورلڈ آرڈر میں جو ان کی نظریں ہیں وہ ہمارے ایٹمی جو ہے اس پہ لگی ہوئی ہیں، اساسات پہ. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ان کی نظریں تو لگی ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کھٹکتا ہے سب کو، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس تک ان کی دسترس پہنچ سکتی ہے؟ جیسے ہی ہم اپنے بڑوں کو یا دفاعی اداروں کے سربراہوں کو ان کی قربت میں دیکھتے ہیں تو یہاں خدشات پیدا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ آوازیں بھی اس پہ اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں کہ کہیں ہمارے احساسات جو ہیں ان کو منتقل تو نہیں کیے جا رہے، وہ ہاتھ سے نکل تو نہیں رہے ہیں. کیا ایسے خدشات میں کچھ صداقت ہے؟ محترم شاہد ندیم صاحب، ود پارڈن میں آپ کو کنٹراڈکٹ کر رہا ہوں، یہ آؤٹ آف کویسچن ہے. کیونکہ میں کچھ لنکس ہیں جس کے مطابق دنیا کو خبر بھی نہیں ہے پاکستان کے ایٹمی اثاثہ جات کہاں پڑے ہیں. میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ انڈیا کو اللہ نہ کرے کہ دنیا میں کہیں بھی ایٹمی جنگ چھڑے تو ان کو 10 منٹ درکار ہیں اپنے، یعنی فلاں پرزے کو جوڑنا، فلاں پرزے کو جوڑنا، اس کا پاسورڈ اور جوڑنے میں 10 منٹ سے کم نہیں ہے، 10 منٹ سے زیادہ ہو سکتے ہیں. پاکستان کا جو ایٹمی جو ہے سسٹم، پاکستان میں اول تو ایسا سسٹم
یہ شنید میں اتھینٹیکیٹر نہیں کہہ سکتا، شنید ہے کہ اگر پاکستان پہ کوئی ایٹمی اٹیک آتا ہے تو اس کو راستے میں روکنے کی صلاحیت پاکستان کی فوج رکھتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر پاکستان کو کاؤنٹر کرنا پڑتا ہے، پر جب کوئی چھوڑے گا ہمارے پہ ایٹم بم تو خبر تو دنیا میں پھیل جائے گی، اور پاکستان کا حق ہے کہ وہ پاکستان جوابی کارروائی کرے. تو پاکستان کو ریڈی ہونے کے لیے کتنے منٹ چاہیے؟ وہ تو 10 منٹ میں بتا رہا ہوں، پاکستان کتنے چاہیے؟ 1 منٹ سے بھی کم، چند سیکنڈ چاہیے، چند سیکنڈ. جبکہ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ کچھ اس کو کتنے جس کو ہم سمجھتے ہیں بڑی چیز ہے، اس کو جوڑنے کے لیے، اس کو چلانے کے لیے، اس کو پروگرامنگ کرنے کے لیے حالانکہ کہا جاتا ہے کہ یہ مختلف جگہوں پہ پڑا. اور میں بڑی معذرت اور ادب کے ساتھ ان تمام اداروں کے ساتھ کہ یہ جو میٹنگ ہوئی ہے یہ والی، یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ اس میں ہمارے کچھ راز جا سکتے ہیں. تھوڑی سی تھپکی، تھوڑا سا پیار، تجھے ایکسٹینشن مل جائے گی، ہو جائے گی، وہ ہو جائے گی، اور تم بتاؤ تو صحیح ہے وہ، تو وہ نہیں آ سکتی. مجھے یاد پڑتا ہے ایک ہمارے آرمی چیف ہوتے تھے وحید کاکڑ صاحب، تو وہ کہتے تھے اچانک مجھے کہتی ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کہ میں امریکہ جا رہی ہوں تو کل آپ میرے ساتھ چلے. تو کہہ رہے تھے میں تو شیڈیولڈ ہوں اگلے مورچوں پہ جانے کے لیے، تو میرا کیا کام ہے وہاں پہ؟ آپ جائیں، آپ وزیر خارجہ کو لے کے جائیں. کہتے نہیں آپ نے جانا ہے. سارے آرڈر تھے، میں چلا گیا. میں سوچتا رہا کہ یہ کیا ہے. تو وہاں مجھے وہاں کا پینٹاگون میں جو ان کا آرمی چیف کہتا ہے کہ آپ کب مجھے ایٹمی اساتذات ہیں ان کا وزٹ کروا رہے ہیں. تو کہتے میں نے کہا کیوں، میں تو نہیں کروا سکتا. کہتے نہیں آپ کی وزیر اعظم نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ میں آپ کو ایکسیس دوں گی وہاں پہ. کہہ رہے جس نے آپ کو کہا ہے نا وہ بھی وہاں نہیں جا سکتی. ٹھیک، وہ دیکھیں کب کی بات ہے وحید کاکڑ صاحب. تو آپ کہتے ہیں کہ اتنا سسٹم جو ہے وہ اس قدر اس کو محفوظ بنایا گیا ہے کہ وہاں پر کسی کی بھی اکیلے کی دسترس نہیں ہے، چاہے جتنی مرضی وہ جو ہے وہ طاقت بھی رکھتا ہو اس اپنے عہدے کے حوالے سے. چھوٹی ساری بات کرتے ہیں، چھوٹی ساری بات آپ کے ناظرین کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ میں نے اینک پہنی ہوئی ہے. جس وقت وہ اس کو بٹھاتے ہیں زمین سے، اپنے انجینئرز کو بٹھاتے ہیں، تو جو ڈرائیور ہوتا ہے اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ بھی ایک حد تک، ایک ڈیسٹینیشن تک. تو وہ اس کے اندر جیسے ہی فلائنگ کوچ پہ بیٹھے یا کسی گاڑی میں بیٹھے تو ان تمام انجینئرز کو گوگلز پہنا دی جاتی ہے، انہیں کچھ نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے، انسان نظر آتے ہیں. ٹھیک، وہ ایک جگہ پہ اتاریں گے، وہ اتریں گے، انہیں کوئی پتہ نہیں ہم کہاں. تو اس لیے یہ جو بات کی جاتی ہے بڑے فخر سے کہا بھی جاتا ہے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، جتنے مرضی نیو ورلڈ آرڈر آ جائیں، جتنے مرضی تعلقات کہیں سے کہیں کسی کے چلے جائیں، لیکن ہمارے اساتذہ جو ہیں وہ محفوظ، نہ صرف محفوظ ہیں بلکہ وہ اپنی جگہ پہ مستند بھی ہیں، ٹھیک بھی ہیں، اور ہمیشہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ محفوظ ہی رہیں گے. اور جب بھی وقت ضرورت پڑے گی وہ نہ صرف پاکستان کی حفاظت کریں گے بلکہ اس مسلح امہ کی بھی حفاظت جو ہے. ایک لفظ کا اضافہ آپ اور کر لیں کہ یہ دوسروں کے لیے خطرہ بھی ہے. ہاں وہ تو شروع سے ہی ہے نا، اسرائیل کے لیے، امریکہ کے لیے، جو بھی ہمارے جو بالخصوص انڈیا کے لیے جو ہے سب کے لیے بھی جو ہے وہ خطرہ ہے. لیکن ہم نے جو ہے کسی بھی طرح دیکھے نا جی، ہم نے اس دنیا میں بھی رہنا ہے، اس کے ساتھ بھی رہنا ہے، سپر پاور کے ساتھ بھی چلنا ہے، لیکن ہم نے اس نیو ورلڈ آرڈر کی جو اثرات ہیں، نیو ورلڈ آرڈر، معافی چاہتا ہوں مجھے ہمارے خاندانی اخلاق کنٹرڈکشن. جی فرمائیے فرمائیے. دیکھیں نیو ورلڈ کا تو کرے نا ایک سائڈ پہ کرے. نیو ورلڈ پہلے بھی بڑا کچھ ہوتا رہا. پاکستان صرف ایک کام کر لے اور جو کہ پاکستان کرنے کا اہل ہے لیکن پاکستان نہیں کر رہا، مصلحت کے تحت امن پسند ملک ہے پاکستان. پاکستان ایک کروز میزائل وہاں پہ ایک پن پوائنٹ ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، وہاں پہ وہ پھینک دے اپنی حدود میں رہ کے، یہ نہیں کہ انڈیا کی حدود میں جا کے، وہاں پہ کروز میزائل صرف ایک یا میکسیمم 2 کر دے تو آدھا انڈیا جو ہے نا ویسے تباہ ہو جائے گا. وہ تو ہمیشہ ہے، وہ سمندر. ہماری دفاعی قیادت نے کہا بھی ہے انڈیا کو کہ ایک دفعہ تو کر کے ہم نے چھوڑ دیا، اس دفعہ صرف تھپڑ مارا ہے، لیکن اگلی دفعہ جو ہے وہاں گھاس نہیں رکے گی جہاں سے وہ ایسی کوئی کوشش بھی نہیں. وہ بات اور کون سے کی ہے، یہ اس جگہ پہ مارا جائے گا جہاں سے حضرت نوح علیہ السلام سے وہ جو گلیشیئر پڑے ہوئے ہیں وہ پگھلیں گے اور آدھا انڈیا تو ویسے ہی بہ جائے گا. ٹھیک ہے، پاکستان یہ بھی کیلکولیشن میں آتا ہے
کہ پاکستان کو بھی کچھ نقصانات ہوں گے. پانی اتنا زیادہ آ جائے گا کہ کچھ اثرات پاکستان میں بھی آئیں گے. تو نیو ورلڈ آرڈر کی ایسی تیسی پھر جائیں گی. ہاں لیکن وہ تو ہے، لیکن اس کو واقعی جو ہے ہم ہر دور میں نہ اس کا کوئی مقابلہ کیا جا سکتا نہ ہی کیا جا سکتا ہے. ہاں آج امریکہ اگر اس کو لے کے آ رہا ہے اپنے، اور اس کو ہم اپنے منصوبہ سازی کی ہی لفظوں میں پیرائے میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا منصوبہ کو لے کے آ رہا ہے اور اس منصوبے کا انعقاد اپنے طور پہ وہ اپنے حد تک کامیاب ہے. اگر ایک کوئی نئی سپر پاور پھر آتی ہے دوسری، جیسے کہ اشارہ آپ نے چائنا کی طرف کیا، تو چائنا بھی جو ہے وہ ایک اپنا نیو ورلڈ آرڈر لے کے آئے گا. تو جو کمزور ممالک ہیں یا اس کے دوست ممالک ہیں، جہاں ان کو فائدہ ہوگا وہاں جو ان کے لائیں نہیں ہیں ان کو نقصان ہوگا. تو یہ تو ایک دنیا کا دستور رہا ہے اور اس دستور کے ساتھ ہی چلتا ہے. اس دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ساروں کو ہی امتیازانہ رویہ رکھا جائے اور امتیازانہ رویے کے ساتھ چلا جائے. یہ دنیا اور دنیا نے تو اسی طرح ہی چلنا ہے. دیکھیے جو مرضی کہہ لیں، جو مرضی ہم ڈسکس کر لیں اور خیالات کا اظہار بھی کر لیں، دنیا کی دنیاوی جنگ چھوڑ دیں، دجال کو چھوڑ دیں، فلاں چھوڑ دیں، سب سائڈ پہ کر دیں. دنیاوی کی آخری جنگ جو ہونی ہے نا، غزوہ ہند سے بھی پہلے جو بڑی جنگ ہونی ہے، وہ بیونڈ امیجنیشن کس کی ہونی ہے؟ وہ پاکستان اور اسرائیل کی ہونی ہے. آدھی دنیا اسرائیل کے پیچھے کھڑی ہوگی. ٹو یور گریٹ سرپرائز، ٹو یور قابل احترام آڈینس، آدھی دنیا پاکستان کے پیچھے کھڑی ہوگی. یہ بات جو ہے کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. نہیں، یہ تو تصوراتی سی بات ہے. کہ اسرائیل کہتا ہے وہ کہ دیکھیں، اسرائیل کہتا ہے بظاہر جو بیانیہ ہے اس کا کہ ہمیں تو کوئی خطرہ نہیں ہے پاکستان سے، کیوں ہم پاکستان سے لڑیں گے جھگڑیں گے. اور پاکستان بھی یہی ظاہر کروا رہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ہماری کوئی مخالفت ہے جب تک کہ اسرائیل ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا. جب بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے نا تو اس کو بتاتے ہیں کہ بھئی ہمارا سب سے بڑا دشمن جو ہے نا وہ پاکستان ہے. جب وہ 5-6 سال کا ہوتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے پاکستان ہمارا دشمن ہے. جب وہ 8-10 سال کا ہوتا ہے تو اس کی کتابوں میں آ جاتا ہے. نہیں ہے، لیکن ہمارے تو اب وزیر دفاع بھی کہہ رہے ہیں، بلکہ بتایا بھی جا رہا ہے کہ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں بھی جو ہے وہ انوالومنٹ اسرائیل کی نظر آ رہی ہے. ہاں اسرائیل کی نظر آ رہی ہے، لیکن پاکستان یہ کیپیبل ہے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے. کیپیبل ہے، معمولی بات ہی پاکستان اسٹرانگلی ان کو. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آہستہ آہستہ جو ہے وہ اثرات اس جانب جا رہے ہیں؟ اب جیسے وہ کہا جا رہا ہے کہ ایک دن 2 بلاک جو ہیں وہ بنیں گے جس میں پاکستان اور اسرائیل آمد مقابل آ سکتے ہیں. کون؟ پاکستان اور اسرائیل. بالکل یہ کنفرم ہے. دیکھیں پاکستان پینسل نہیں بنا سکتا، پاکستان ربڑ نہیں بنا سکتا، پاکستان معمولی بیسک چیزیں ہیں وہ نہیں بنا سکتا. بنا لیتے ہیں لیکن سب سٹینڈرڈ ہوتی ہیں. لیکن ایٹمی ہتھیار بناتا ہے دنیا کے بہترین، ایٹمی ہتھیار بنا لیتا ہے اور ان کا مقابلہ بھی، ان کا توڑ بھی نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، جہاز بنا رہے ہیں. اب دیکھیں پاکستان میں ایبٹ آباد کا آپریشن ہوا، پہلے پرمیشن لی گئی. سوری میں راز لیک آؤٹ کر رہا ہوں. کیا آپ اپنے ریڈار سسٹم تھوڑے اس طرف کر لیں نیچی پرواز کے ساتھ ہمارے کیموفلیج، آپ لفظ کو میرے کر لیں، سنبھال لیں، کیموفلیج ہیلی کاپٹرز آئیں گے. نہیں یہی اہمیت ہے. تو آج دیکھیں ہم سالسی جو ہے ایران کی کرتے ہوئے امریکہ سے نظر آتے ہیں، ان کا معاہدہ کرواتے ہوئے نظر آتے ہیں ترکی کے ساتھ. ایران ایک ایسی قوم ہے دنیا کی واحد قوم، اس کو فارس بولتے ہیں. فارس دنیا کی واحد قوم ہے جو مایوس نہیں ہوتی. اب میرا حال کم و بیش 22 سال ہو گئے ان پہ سینکشنز لگی ہوئی ہیں. وہ ادھر ہی اگاتے ہیں، ادھر ہی پکاتے ہیں، کھاتے ہیں، وہ کسی کی محتاجی نہیں لیتے. وہ اپنا آئل جو ہے وہ نہیں کہتے جی امریکہ تم ہمارے پاس آ. اب جو ہے امریکہ ان پہ ہاتھ ڈالتے ہوئے بھی ڈال رہا ہے. نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اس نیو ورلڈ آرڈر کے اثرات کے درمیان ہم بھی کیا خودداری کے لیے آپ دیکھتے ہیں مستقبل؟ آپ روحانی اسکالر بھی ہیں، کیا پاکستان ایک خوددار ملک کی حیثیت سے آنے والے وقت میں خود کو منوائے گا اور خود کا ایک مقام بنا پائے گا؟ کچھ چانسز تو ہیں. امید ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی خودداری کو، انٹیگریٹی کو چیلنج نہیں ہونے دے گا، کیونکہ اتنا کچھ پاکستان کے پاس صلاحیتیں موجود ہیں کہ وہ ان کا مقابلہ آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے. اب دیکھیں نا، امریکہ جیسے ملک کو پاکستان کی ضرورت پڑ گئی.
امریکہ کو ضرورت ہے. روس کبھی پاکستان کے ساتھ پنگا نہیں لیتا. پاکستان نے روس کے ساتھ پنگا لیا, ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے, لیکن روس پاکستان کے ساتھ پنگا نہیں لیتا. چین کو پتا ہے کہ پاکستان کی جغرافیائی حیثیت بہت سٹرونگ ہے. پاکستان ہمارے تو ویسے بھی ان سے دوستانہ بہت زیادہ ایک مشکل اور اچھا دنوں میں ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں اور رہ رہے ہیں, اور ہمارا تو ایک دوسرے سے مستقبل جڑا ہوا ہے. ہاں, مانے یا نہ مانے ہمارے سابق اقدار مختلف ادوار میں آنے والے, لیکن آخر ہم کو پھر ان کے ساتھ جڑنا پڑتا ہے. جی ہاں. اور خود کو قائم رکھنے کے لیے بھی ان کا سہارا لینا پڑتا ہے. بالکل سہارا لینا پڑتا ہے. دیکھیں ایک معمولی سی بات ہے, آپ کے ناظرین جو ہیں وہ ہنس پڑے. یہ جی پی ایس سسٹم ہے. جی پی ایس سسٹم کے ہم پہلے بھی تو بسیں چلاتے ہی تھے نا, کاریں چلاتے ہی تھے, کیوں جی پی ایس ہم اپنے ملک پہ لے کر آئے؟ جی پی ایس کے سسٹم کا جو ہے وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, نقصان ہے. چیٹ جی پی ٹی آ گئی ہے, ہر جو ہے انہوں نے ہر بچے کو کلاس میں کہہ دیا چیٹ جی پی ٹی کریں. وہ الٹیمیٹلی چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے ہمیں پکڑ رہے ہیں. اب آپ کو میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. ہم واشنگٹن میں بریک فاسٹ برنچ کیا, تو بیٹے نے اپنا کریڈٹ کارڈ دیا. جیسے کریڈٹ کارڈ کیا تو کہتے ہیں لنک, دنیا میں لنک امپورٹنٹ ہے. لنک کے ذریعے اسے بتایا کہ ہو از مسٹر سعد. میں دیکھ رہا تھا, جس کی ویڈیو بھی موجود ہے میرے پاس. میں کہا آئی مسٹر سعد. کہتے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. میں نے کہا, پھر اس نے مجھے کہا کہ آپ نے برتھ ڈے کا فنکشن ہمارے یہاں کیوں نہیں کیا؟ میں کہا نہیں, وہ گھر پہ تھا. وہ کہتا ہے اٹس اوکے. یعنی لنک بیٹے کا کریڈٹ کارڈ استعمال ہو رہا ہے, اور لنک کے ذریعے سے سب کچھ اس کے پاس آ گیا, فارم سب سامنے آ گیا کہ بھائی اس کے گھر میں فلاں تاریخ کو فلاں کی سالگرہ. صاحب نے کہا 4 دن کے بعد آپ کی فلاں کی سالگرہ ہے, وہ ہمارے یہاں کیجیے. دنیا چپ پہ آ گئی ہے, زور اس کے جتنے ہیں, تو اب اس سے آپ بچ تو نہیں پائیں گے. جی پی ایس جو ہے وہ ہمیں فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے, ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے. لیکن ہمیں آنا پڑے گا سسٹم میں. اب ہم اس سسٹم کے ساتھ دیکھیں نا, پھر وہ یہی نیو ورلڈ آرڈر ہے حضور, کہ ہم اب چھپے نہیں رہ سکتے اور ہم اس سے علیحدہ بھی نہیں رہ سکتے. لیکن اس سے نیو ورلڈ آرڈر سے نکلنے کا راستہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. ہاں, ہم نے خود کو محفوظ بنانا, اور اس کے لیے ہمیں کسی ایک بلاک پہ تو جانا ہے, چاہے ہم چائنا بلاک میں جائیں, چاہے دو میں پاؤں رکھ کے بھی ہم نہیں چل سکتے. تو ہمیں اس حوالے سے جو ہے خود کو تیار کرنا ہوگا, اور پھر آگے بڑھنا ہوگا انشاءاللہ. ناظرین, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاہد ندیم احمد اور سعد اختر صاحب کو اجازت دیجیے. آپ کا, ہمارا, ہم سب کا اللہ نے. تھینک یو.